بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کیا امام زمانہ کی آنکھوں سے دیکھتے ہو یا نظام طاغوت کی آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ تو جب ڈیسیژن صرف دنیا کے لیے رکھے جائیں تو یہ انسان کلمہ علی تو پڑھ رہا ہے لیکن نظام یزید میں رہ رہا ہے۔ اصل کس آئیڈیالوجی کے تحت آپ زندگی گزارتے ہو؟ جب آئیڈیالوجی صحیح ہو جاتی ہے تو انسان کا سلیکشن اور ریلیشن بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، مردہ باد۔ وقت کی کمی ہے، میں جلدی صرف آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں، باقی سوچنا آپ کا کام ہے کہ جب انسان کی ڈیفینیشن صرف یہ ہو کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن کس کے لیے بنائے گا؟ باڈی کے لیے بنائے گا۔ انسان کو بستر پسند ہے، نرم ہو، لگژری لائف سٹائل ہو، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ باڈی کے لیے ہے۔ وہ شہوت ہو، وہ غصہ ہو، وہ ایموشنز ہوں، جو اس کو پسند ہوگا وہ اس کے لیے رول بنائے گا۔ جتنے بھی LGBTs کے قوانین بنے کس کے لیے بنے؟ باڈی کے لیے بنے۔ اگر انسان کسی چیز کو، جب میں بولتا ہوں انسان تو ذہن میں رکھیے انسان مین باڈی۔ ایک مسلمان جب بولتا ہے انسان تو اس میں باڈی بھی ہے، سول بھی ہے۔ لیکن جب ایک ایتھیسٹ بولتا ہے انسان تو اٹ مین جسٹ اے باڈی۔ وہ بولتا ہے مرنے کے بعد ہم نیچر کا ایک حصہ ہیں، ہم گھاس بن جائیں گے، پودے بن جائیں گے، پلانٹس بن جائیں گے، یہ دی اینڈ ہے۔ تبھی آپ جتنے بھی اولڈ ہاؤسز میں جاتے ہو، جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں بڑے انرجیٹک، لیکن جب اولڈ ایج میں جاتے ہیں تو ایک یاس، ایک ناامیدی، ایک غم، انزائٹی، ڈپریشن، کیونکہ کہتے ہیں ہم نے اتنا کچھ کیا، اب دی اینڈ ہے، مطلب سب کچھ ختم، ہم مٹی میں مل جائیں گے۔ یہ محنت، یہ زحمت، یہ سب کچھ ٹیمپریری انجوائمنٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اختتام انسان کو پسند نہیں، اینڈ انسان کو پسند نہیں آتا۔ تبھی ہر انسان کے وجود میں چاہے 70 سال کا بوڑھا بھی ہو، 80 سال کا ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، لیکن اگر اسے کوئی بولے کوئی ایسی دوائی بنی ہے جس کے کھانے سے آپ 10 ایئرز جوان ہو جاؤ گے، ملینز دے گا اس جوانی کو خریدنے کے لیے، کیونکہ کیا سمجھ رہا ہے سب کچھ یہاں ہے۔ لیکن امیر المؤمنین ہے، فرماتے الموت لی احلا من العسل، یا کہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امی، اللہ کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ جس کے ذہن میں تصور آف لائف جسٹ اے باڈی ہے وہ بولے گا کہ میں نے مرنا ہے، لیکن جس کے ذہن میں تصور آف سول ہے، ایک مسلم دنیا کو دی اینڈ نہیں سمجھتا، دنیا ایک چیپٹر آف لائف ہے، اس کے گزرنے کے بعد انسان کا ایک نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت ابتدائے زندگی ہے، انتہائے زندگی کا نام نہیں ہے۔ تبھی مولا فرماتے ہیں ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ کہ مولا گنہگار کا وہ بھی خوش ہوتا ہے، کہ مولا مومن کا وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ مومن اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ نعمتوں کو دیکھتا ہے، کہے گا کاش پہلے مر جاتا، یا دنیا کے ٹینشنوں سے میری جان چھوٹ جاتی۔ کہ مولا گنہگار کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ وہاں کے عذاب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اچھا ہوا جلدی مر گیا، زیادہ گناہ کرتا زیادہ عذاب ملتا، اتنے میں یہ میری جان چھوٹ گئی۔ جب آپ نے ڈیفینیشن آف ہیومن جسٹ اے باڈی کی، پھر جرمنی میں جلوس بھی نکلے گا کب ہمیں پرمیشن دی جائے کہ انسان کی میرج جانور کے ساتھ بھی لیگل کی جائے، یہ باقاعدہ جلوس نکلا ہے۔ دین وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ایک نعرہ نکلا میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جس کے ساتھ بھی اس کو انوالو کرنا چاہتا ہوں مجھے پرمیشن دی جائے۔ اب ایک سوسائٹی ہے جس کی مینٹلٹی یہ بنی ہے کہ انسان صرف باڈی ہے، اور صرف انسان نے 60-70 ایئرز گزارنا ہے۔ بھائی ایک آدمی اس کو کسی چیز میں لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو کہتے ہیں آپ کا کیا جائے، اس کو وہ ریلیشن بنانے دو، کیونکہ اس نے صرف 60-70 سال زندگی گزارنی ہے، اور اگر اس کی باڈی کی کوئی نیڈ ہے تو اس نیڈ کو پورا کرنے دو، آپ بیچ میں رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ جب تک اپنی نسلوں کو یہ سمجھاؤ گے نہیں کہ میرے لال آپ جسٹ اے باڈی نہیں ہو، اس باڈی کے ساتھ ایک سول بھی ہے،
اب اس سوال کو پروو کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب لاجک ہے. 3 دلیلیں دوں گا جلدی سے، پھر کچھ ایشوز کی طرف میں آگے بڑھوں گا کہ مکتب حکمت ہے. دین سے جب آپ عقلانیت کو نکالو گے، بچوں کو طوطا نہ بناؤ. اس دن میں نے نماز کی دلیل دی کہ وہ نماز جو مجھے دنیا میں فائدہ نہ دے اس نماز کا فائدہ نہیں، روزہ مجھے دنیا میں فائدہ نہ دے روزے کا فائدہ نہیں. ہر عمل جو آپ کرتے ہو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے. صرف نسلوں کو یہ بولو گے بیٹا اس کے کام کے کرنے سے آخرت میں فائدہ ہوگا، یہ غلط ہے. کیونکہ جو عمل کر رہا ہوں وہ باڈی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور جب باڈی کوئی کام کر رہی ہے تو اس کا بینیفٹ باڈی کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عمل مجھے کروا رہا خدا رہا ہے، اور خدا حکیم ہے، اور رب حکیم کبھی بھی غیر حکیمانہ کام کرنے کا حکم دے ہی نہیں سکتا. کہ اگر خدا کہہ رہا ہے آپ نے 18 آورز 15 آورز بھوک کاٹنی ہے، تو اس بھوک کا یقیناً اس باڈی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، ورنہ خدا کبھی حکم نہیں دے گا. اگر مرغی کے گوشت کو حلال کر رہا ہے، بکرے کے گوشت کو حلال کر رہا ہے، خنزیر کے گوشت کو حرام کر رہا ہے، یقیناً اس کے بینیفٹس میری باڈی کو بھی ہوں گے، اور اگر کسی سے روک رہا ہے اس کے نیگیٹو جو چیزیں ہیں وہ میری باڈی کے لیے بھی ہوں گی. جب تک اس کو میڈیکلی پروو نہیں کرو گے تب تک فقہ اسلامی کو سمجھنے کی عقل اور شناخت انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے، جس نے کہا کہ انسان جسٹ اے باڈی ہے، میں صرف 3 کوشچن کروں گا. یہ گلاس ہے، اس گلاس کی ایک کیپیسٹی ہے، مطلب اس گلاس میں اتنا ہی پانی آ سکتا ہے. اب میرے ہاتھ میں گلاس ہو، میں آپ کو بولوں کہ آپ میرے لیے 2 لیٹر پانی لاؤ، تو آپ پوچھو گے نا مولانا یہ پانی کس کے لیے مانگ رہے ہو؟ تو میں بولوں گا گلاس کے لیے. تو آپ بولو گے یہ illogical ڈیمانڈ ہے، کیونکہ گلاس میں اگر 300 گرام پانی جا سکتا ہے، آپ 2 لیٹر کی ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں کرو گے. مطلب میں ڈیمانڈ وہی کروں گا جتنی میرے اندر کیپیسٹی ہے. اگر میں جسٹ اے باڈی ہوں تو باڈی کی ڈیمانڈ وہی ہونی چاہیے جو باڈی کی کیا ہے، کیپیسٹی ہے. مطلب آپ کا معدہ ہے، معدے میں جگہ کتنی ہے، یہ کھانے کی ڈیمانڈ وہی اس نے کرنی چاہیے. دوسری چیز، باڈی جس چیز کی ڈیمانڈ کرے اس چیز کا میری باڈی کے ساتھ میچ ہونا بڑا ضروری ہے. انسان کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے پتھر کھانا ہے، ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا. انسان کبھی ڈیمانڈ نہیں کرے گا میں نے لکڑی کھانی ہے، انسان کہے گا میں نے سبزی کھانی ہے، میں نے گوشت کھانا ہے. اس کے برعکس یہی جسم اللہ نے شیر کو بھی دیا ہے، بٹ شیر کبھی بھی نہیں بولے گا میں نے گھاس کھانی ہے. بہترین بھنڈی بناؤ، بہترین ویجیٹیبلز بناؤ، سجا کے بہترین سفرہ لگا کے کہو شیر صاحب آؤ آپ کے لیے ہم نے آج سبزی بنائی ہے. کہے گا سبزی تو کھا، میرا جسم اس سے مس میچ ہے، میں ایسی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. جو میرے اندر ویسی باڈی ویسا اسٹمک خدا نے بنایا ہی نہیں ہے. اس طرح بکری کو لاؤ، بکری صاحبہ آپ کے لیے ہم نے کڑھائی بنائی ہے، آج حلیم بنایا ہے. کہے گی نہیں، میرا جسم مس میچ ہے، میرا معدہ بنا ہی کس کے لیے ہے، ویجیٹیرین چیزوں کے لیے بنا ہے. لیکن یہیں پہ انسان گوشت کی ڈیمانڈ بھی کرے گا، سبزی کی ڈیمانڈ بھی کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بولتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے. اگر ویجیٹیرین انسان ہوتا تو کبھی انسان کے وجود میں گوشت کی ڈیمانڈ پیدا نہ ہوتی. ڈیمانڈ بتاتی ہے کہ بدن اس چیز کو آبزرو کر سکتا ہے، بدن اس چیز کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے، تبھی میں اس چیز کی کیا کر رہا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں. تو ایک تو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس کا میری باڈی کے ساتھ میچ ہونا ضروری ہے. ایسی ڈیمانڈ کر نہیں سکتا جو میری باڈی کے ساتھ مس میچ ہو. آخری چیز، کبھی بھی ایسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتا یا تو میں نے اس چیز کی میرے اندر ڈیمانڈ ہے یا میں نے اس چیز کو پہلے چکھا ہے، ٹیسٹ کیا ہے. جیسے پاکستانیز اور انڈین جب ان کنٹریز میں آتے ہیں تو آم کے موسم میں ان کا دل کرتا ہے کہ آم کھائیں. بٹ موسٹ آف ایرانینز ان کو نہیں پتا کہ آم کیا ہے، مینگو کیا ہے. ابھی تو پتا چل گیا ہے لیکن پہلے نہیں پتا تھا ان کو. تو وہ کبھی بھی نہیں بولتے کہ ہمیں آم کھانا ہے. اگر کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہے، وہاں کے کچھ ایسے فروٹس ہیں، بتاتے مولانا وہاں ویسا پھل ہے، میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا کیونکہ میں نے وہ پھل کھایا ہی نہیں ہے. آپ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہو. پاکستانی بولے گا کہ ہمیں بریانی چاہیے، ہمیں نہاری چاہیے، لیکن کبھی بھی ایک عرب نہیں بولے گا کہ مجھے نہاری کھانی ہے کیونکہ اس نے کبھی کھائی نہیں ہے. تو آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو یا اس کی نیڈ ہو یا آپ نے اس کو پہلے چکھا ہوا ہو. اب آتے ہیں ڈیمانڈز آف انسان پہ. کسی بھی ایتھیسٹ کو بٹھائیے، بولیے کہ آپ باڈی ہو، کہے گا یس. باڈی لمیٹڈ ہے یا لمیٹڈ ہے؟ ہر بندہ بولے گا باڈی لمیٹڈ ہے. اسٹمک لمیٹڈ، انسان کی نگاہ لمیٹڈ،
इंसान जो साउंड सुनता है उसकी भी एक लिमिट, इंसान की ताकत की लिमिट, इंसान की लज्जत की लिमिट। यहां पे आ गए नराकी का जुमला, फरमाता है इंसान तेरी हर लज्जत की इंतहा खुदा ने निजासत रखी। कभी सोचा है? पानी पियोगे द एंड नजिस, खाना खाओगे एंडिंग नजिस, लज्जत निकाह लज्जत शहवानी एंडिंग नजिस। और मैं कभी सोचा उसने जानबूझ के तेरी लज्जतों की इंतहा निजासत क्यों रखी? दूसरी चीज, उसने हर लज्जत को टेम्परेरी बनाया। कोई ऐसी लज्जत नहीं है जो मैक्सिमम हो, हर लज्जत टेम्परेरी। तो फरमाया अपनी अक्ल की तरफ रुजू कर, ऐसी लज्जत के आशिक न बन जिसकी इंतहा निजासत हो। ये जस्ट फॉर बॉडी के लिए एक लज्जत है, टेम्परेरी लज्जत है, इसकी आशिक न बनना। लव कभी ऐसी चीज के साथ न करना जो नजिस हो जाए, प्यार कभी ऐसी चीज के साथ न करना जो खत्म हो जाए, इश्क उससे करना जो कभी भी खत्म न हो। फरमाए फिर ऐसी लज्जत के आशिक बन जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर हो। इश्क ला मुतनाही। अब किसी भी आप अंग्रेज को लाएं, पहले उसको बताएं बॉडी लिमिटेड है, बोलेगा हाँ लिमिटेड है। इंसान का एक साइज है, स्टमक का साइज है। अब ये अगर मैं जस्ट अ बॉडी हूं तो मेरी जो डिमांड्स हैं वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। एक लिमिटेड बॉडी अनलिमिटेड ख्वाहिश नहीं कर सकती, ये इलॉजिकल है। क्योंकि अगर ख्वाहिश अनलिमिटेड है तो मेरे अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मुझे 10 लीटर पानी पीना है तो आप बोलोगे जनाब इसके अंदर 10 लीटर की जगह भी है कि नहीं? कोई टैंक में पानी डलवाना है या पेट में? तो इलॉजिकल डिमांड है। आपकी बॉडी लिमिटेड, डिमांड अनलिमिटेड। लेकिन इंसान बड़ा अजीब है, इसका सब कुछ अनलिमिटेड है। बैंक में कितने पैसे हैं? का मौलाना $1 मिलियन। किसके लिए जमा किए हैं? क्या बॉडी के लिए। बॉडी की नीड कितनी है? कैलकुलेट करो पर मंथ। मैक्सिमम 5,000 पाउंड खाओगे, 6,000 पाउंड, बहुत ज्यादा घूमो 10,000, बहुत ज्यादा याशी करो 20,000। उतना पैसा इंसान जमा करे ना। लेकिन दुनिया के एलन मस्क से भी पूछोगे कि आज तुम्हारे पास जितनी दौलत है बोल दो इनफ, बोलेगा नहीं, अनलिमिटेड माल चाहिए। किसके लिए चाहिए पता ही नहीं इसको। अब जब मैं डिमांड कर रहा हूं, ये कौन कर रहा है डिमांड? बॉडी कर रही है। अनलिमिटेड माल, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड हुस्न, अनलिमिटेड लज्जत, अनलिमिटेड लाइफ। मेरी जितनी भी डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड है। तो ये डिमांड बॉडी की तो हो नहीं सकती क्योंकि बॉडी लिमिटेड है। अब ये डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि लिमिटेड बॉडी के लिए अनलिमिटेड मांग रहा है, और जब वो अनलिमिटेड बॉडी को देता है ये मिसमैच है। जब वो मिसमैच होता है ये डिप्रेशन में चला जाता है। इसको सुकून नहीं मिलता, ये सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो चीज इसके लिए है ही नहीं। मसलन आप में से कोई जवान उठे कि मौलाना आप ये बताइए पूरे यूरोप में सबसे खूबसूरत तरीन जगह कौन सी है, मैंने घूमनी है। या मैं आपसे पूछूं तो शायद आप में से कोई कहे कि मसलन स्विट्जरलैंड चले जाए मौलाना, इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। तो मैं चला गया, आप चले गए, घूम के आ गए। नेक्स्ट ईयर फिर छुट्टी आई दिसंबर में, क्या मौलाना इससे भी ज्यादा कोई खूबसूरत जगह बताइए। भाई देख के तो आए थे, कहा नहीं मोर, और ज्यादा। फिर मैंने कोई मुल्क आपको बताया, फिर नेक्स्ट ईयर आप आए, कहा मौलाना इससे भी ज्यादा। मैंने कहा भाई पेट नहीं भर रहा। कहा नहीं और खूबसूरत, और जगह दिखाई, फिर और जब तक जिंदा हो क्वेश्चन वहीं का वहीं होगा, मुझे और खूबसूरत दिखाओ। मतलब दुनिया का हुस्न तेरे बदन को मुतमईन नहीं कर रहा। तेरे अंदर अनलिमिटेड की डिमांड है कि मुझे ऐसा हुस्न अनलिमिटेड बताओ जिसको देख के मैं मुतमईन हो जाऊं। मौला हुसैन का बड़ा प्यारा फरमान है, फरमाते हैं ऐसे सुफरों पे न बैठा करो जहां पे ज्यादा खाने हो। मौला क्यों? फरमाया क्योंकि ख्वाहिश है अनलिमिटेड, बदन है लिमिटेड। जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी ये बदन मायूस हो जाता है। कैसे? आपको शदीद भूख लगी, सुफरे पे सब कुछ था, पेटू लोग जो हैं, तो देखा कि सारा खा जाऊंगा, लेकिन पेट लिमिटेड है, ख्वाहिश अनलिमिटेड है, सारा खा जाऊं। खा नहीं सकेगा तो अंदर क्या पैदा होगा? गम पैदा होगा।
میں کہتا ہوں نا جو اسپریچول جرنی پہ جاتے ہیں ٹیلی فون کر کے پہلا فون یہ کرتے ہیں کھانے میں کیا ملے گا, بوفے میں کیا ہے مولانا, ناشتے میں کیا ہے مولانا. 40 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں انسان کے سامنے, خواہش ہے سارے کھاؤں, جبکہ خواہش الوجیکل ہے کیونکہ بدن کیا ہے, لمیٹڈ ہے. کہ جب ان سفروں سے اٹھے گا تو حسرت لے کے اٹھے گا, اور حسرت غم پیدا کرتی ہے. تبھی فرمایا اتنی خواہش کرو جتنی بدن کی نیڈ ہے.